دل سے حضور کی محبت کو نہ نکال سکے نہ نکال سکے. یہ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا یہ دلیل ہے کہ ان کو حضور علیہ السلام، جب حضور کی حدیث سے محبت ہے تو حضور کی ذات سے کتنی محبت ہے. ایک دن میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے کہا نا کیفیتیں عجیب ہوتی ہیں، انسان اس کو، وہ کیفیت تو نہیں میں بیان کر سکتا، ایک تأثر عرض کر سکتا ہوں. بیت اللہ ہم سب کو اس کا طواف نصیب ہو. طواف کرتے ہوئے میرے دل میں آیا، اللہ تیرے گھر میں اتنی کشش ہے، حالانکہ یہ پتھر، کالا کپڑا، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی جنوب، کوئی شمال دنیا سے آ رہا ہے، بوڑھا جوان، اور کئی بیچارے ویل چیئر، کئی لاٹھی لے کر طواف کر رہے ہیں دن رات. جب تیرے گھر میں اتنی کشش ہے، تیری اپنی ذات میں کتنی کشش ہو، تیری ذات میں کتنی کشش ہو. کیلا کھاتے ہوئے خیال آیا کیلا اتنا میٹھا ہے تو اللہ کی ذات میں کتنی مٹھاس ہوگی. جب اس کی مخلوق میں اتنی مٹھاس ہے تو خالق میں کتنی حلاوت ہو. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے. اور اگلی بات بھی کہتا ہوں کہ یہ جو اجتماعات ہیں یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمہیں علماء سے محبت ہے، یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ تمہیں طلباء سے محبت ہے، یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ تمہیں مدارس سے محبت ہے. اور مدارس علماء دشمنوں دیکھو پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ان اجتماعات میں شریک ہو رہے ہیں. تم مولوی کی محبت اور دین اور مدرسے کی محبت ان کے دلوں سے نہ نکال سکے ہو نہ نکال سکو. باز آ جاؤ، اپنی شکست تسلیم کر لو. یہ اللہ کا دین ہے، یہ باقی رہے گا اور اللہ والے بھی باقی رہیں گے، دین والے بھی باقی رہیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان جو کتاب ہے جس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے، اس کا اختتام کیا کتاب التوحید پر، اور گویا اشارہ کیا کہ میں اپنی کتاب توحید پر ختم کر رہا ہوں، اللہ تو میری زندگی کو توحید پر ختم کر رہا ہوں. اور بتا دیا کہ توحید اور عقیدہ اور ایمان کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہے. امام بخاری کا انداز بڑا نرالا ہے. سب سے پہلے امام بخاری وحی کی بحث لائے، کیونکہ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے پہلا رابطہ وحی سے ہوتا ہے، تو اس لیے وحی کو لے کر آئے. پھر آگے ایمان بیان کرنا تھا، مگر ایمان سے پہلے اخلاص کو بیان کیا اور بتایا ایمان بھی وہی معتبر ہوگا جس میں اخلاص ہوگا. اس لیے انما الاعمال بالنیات پہلے لائے، ایمان بعد میں لائے، ورنہ ایمان کا دعویٰ تو منافق بھی کرتے تھے. فرمایا ایمان وہ معتبر ہوگا جس میں اخلاص ہوگا. پہلے وحی پھر اخلاص، اس کے بعد علم لے کر آئے، اور پھر اخلاص پھر ایمان پھر علم پھر آگے عمل کو بیان کیا. اور شروع میں بھی توحید اور آخر میں بھی اہمیت بتا دی ایمان کی اور توحید کی. اور کتاب التوحید کے 58 ابواب ہیں، اور ان میں یہ سب سے آخری باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا. اور امام بخاری کی مبارک عادت ہے کہ وہ اکثر عنوان اور ٹائٹل قائم کرتے ہیں قرآن کی آیت سے یا حضور علیہ السلام کی حدیث سے یا سلف صالحین کے کسی قول سے. اپنے قول کو بہت کم لاتے ہیں، اشارت کرتے ہیں کہ میرے کلام میں وہ برکت نہیں جو اللہ کے کلام میں ہے، جو حضور علیہ السلام کے کلام میں ہے. تو امام بخاری سب سے پہلے قرآن کی آیت لائے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وزن اعمال کو ثابت کرنا اور یہ بتانا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان ہو، اس پر عقیدہ ہو. اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، مومن رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کا یہ عقیدہ، یقین اور ایمان نہ ہو کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا. یہ وزن اعمال کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. امام بخاری اہل السنت والجماعت کے وکیل ہیں، ان کے ترجمان ہیں، اور امام بخاری گمراہ فرقوں کی تردید بھی کرتے ہیں. آخری عنوان کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. مجھے اور آپ کو سمجھایا مولویوں حق بھی بیان کرنا، باطل کی تردید بھی کرنا یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے، یہ وارثان انبیاء کی ذمہ داری ہے. توحید بھی بتاؤ، شرک بھی بتاؤ، سنت بھی بتاؤ، بدعت بھی بتاؤ، ہر چیز کا ایجابی پہلو بھی بتاؤ، سلبی پہلو بھی بتاؤ. لا الہ الا لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. اس لیے تمہاری ذمہ داری صرف سنت کو بتانا نہیں، بدعت کو بتانا نہیں ہے.
تمہاری ذمہ داری صرف توحید کو سمجھانا ہی نہیں ہے، شرک کیا ہے یہ بتانا بھی ہے۔ تم نے توحید کی طرف دلانا، شرک سے بچانا بھی ہے، سنت کی طرف دلانا، بدعت سے بچانا بھی ہے، باطل کو بھی بیان کرنا ہے اور باطل کی تردید بھی کرنی ہے اور حق کو ثابت بھی کرنا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا اور وزن اعمال کو ثابت کیا اور مجھے اور آپ کا عقیدہ ٹھیک کیا اور اس میں قرآن کی آیت لائے، پھر قرآن کریم کی آیت کی تشریح میں حدیث لائے، اشارہ کیا ہر جگہ کہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ اور پھر امام بخاری صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال بھی لاتے ہیں۔ اب یہیں پر دیکھ لو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی جب تشریح کی ہے تو حضرت مجاہد کے حوالے سے کی ہے کہ مجاہد نے قسط کا کیا معنی کیا اور کیا وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کے مقام پر ہونے کے باوجود بھی تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم بخاری کو مانتے ہو تو بخاری کا طرز بھی مانو، امام بخاری کا انداز بھی مانو، اور یاد رکھو بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ جامع صحیح، یہ قرآن کی تفسیر کی کتاب بھی ہے، یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، بلکہ امام بخاری فقہ پہلے بیان کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث بعد میں بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر، کیونکہ جتنے ان کے تراجم ہیں یہ شریعت کے مسئلے ہیں اور یہ وہ ہیں جو آنے والی آیتوں اور حدیثوں سے استنباط کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف فقہ کی کتاب بھی ہے، حدیث کی کتاب بھی ہے، قرآن کی تفسیر کی کتاب بھی ہے، اور امام بخاری صحابہ کا حوالہ دیتے ہیں، تابعین کا حوالہ دیتے ہیں، گویا بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا وہ مطلب جو میں اور آپ عقل سے نکالیں گے یا اردو ترجموں سے نکالیں گے وہ معتبر نہیں، قرآن کا وہ معنی، حدیث کا وہ معنی معتبر ہے جو صحابہ بتائیں گے، جو تابعین بتائیں گے، جو تبع تابعین بتائیں گے۔ اس لیے امام بخاری خود امیر المومنین فی الحدیث ہونے کے باوجود کہیں مجاہد کا قول، کہیں حسن بصری کا قول، کہیں سعید بن مسیب کا قول، ان حضرات کے اقوال لاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں قرآن سے بھی جوڑنا ہے، حدیث سے بھی جوڑنا ہے، صحابہ سے بھی جوڑنا ہے، تابعین سے بھی جوڑنا ہے، فقہاء سے بھی جوڑنا ہے، محدثین سے بھی جوڑنا ہے، سلف صالحین سے بھی جوڑنا ہے، اور الحمدللہ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سند جو ہے یہ ہمیں جوڑ رہی ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو امام بخاری کا انداز یہ ہے کہ مسلمان کو قرآن سے اپنا تعلق، اس کا رشتہ قرآن سے جڑا ہو، حدیث سے جڑا ہو، صحابہ سے جڑا ہو، تابعین سے جڑا ہو، تبع تابعین سے جڑا ہو، ائمہ مجتہدین سے جڑا ہو، محدثین سے جڑا ہو، مفسرین سے جڑا ہو، صلحاء سے جڑا ہوا ہو، علماء سے جڑا ہوا ہو۔ جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی حضرت نے فرمایا تھا نا، حضور علیہ السلام سے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی اسلام کی جامع بات بتا دیجئے جس پر پورا دین آ جائے۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، آمنت باللہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لا اور اس پر ڈٹ جا۔ یہ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، اور واستقم کیا ہے؟ واستقم ڈٹنا کیا ہے؟ کہاں ڈٹنا؟ صراط مستقیم پر ڈٹنا۔ کہاں ڈٹنا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ڈٹنا۔ اب صراط مستقیم کی تعریف اللہ نے یہ نہیں کی کہ صراط مستقیم قرآن سے معلوم کر لو، صراط مستقیم حدیث سے معلوم کر لو، قرآن صراط مستقیم فقہ سے معلوم کر لو، نہیں نہیں، اللہ نے اسی سورہ فاتحہ میں کہا صراط مستقیم میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم ہے نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رضی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے پہلی سورہ فاتحہ میں ہی تقلید کا سبق پڑھا دیا، تقلید کا حکم دے دیا کہ فرمایا تم نے نبیوں کے طریقے پر چلنا ہے، صدیقین کے، شہداء کے، نیک لوگوں پر چلنا ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، تو واستقم سے مراد صراط مستقیم، اور صراط مستقیم یہ نہیں کہا خود قرآن میں غور کر لو، اردو ترجموں میں دیکھ لو، نہیں، اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں وہ ان لوگوں کا راستہ ہے، وہ ان کا راستہ ہے۔ اور ایک بات کہنے لگا ہوں بزرگوں کی، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، فرماتے ہیں
جو دنیا میں صراط مستقیم پر ڈٹا رہے گا، کسی پریشر دباؤ میں نہیں آئے گا، کسی دھمکی میں نہیں آئے گا، کسی پھانسی کے تختے سے نہیں ڈرے گا، کسی بھی جیل سے نہیں ڈرے گا، کسی مال و دولت کی لالچ میں نہیں آئے گا، اللہ کے دین پر قائم رہے گا، صراط مستقیم پر ڈٹا رہے گا۔ فرمایا دنیا میں صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے والا پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا۔ پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا نسخہ صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے۔ یہاں تم صراط مستقیم پر رہو، وہاں اللہ تمہیں پل صراط سے گزر دے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اللہ سے بھی جوڑتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوڑتے ہیں، صحابہ سے بھی جوڑتے ہیں، اور ہمیں تابعین سے بھی جوڑتے ہیں، تبع تابعین سے بھی جوڑتے ہیں، سلف صالحین سے بھی جوڑتے ہیں، علماء سے، صلحاء سے، مفسرین سے، فقہاء سے، مجتہدین سے، ان سب سے جوڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت بھی لاتے ہیں، حدیث بھی لاتے ہیں، سلف صالحین کے اقوال بھی لاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم یہی اور کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے استادوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ جس شاگرد پر اس کی ہمیشہ اس شاگرد پر استاد کی نظر رہے گی، اور جس طبقے پر ان کے علماء کی نظر رہے گی، اور جن مریدوں پر ہمیشہ پیروں کی نظر رہے گی، انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کی نظر میں رہو، اپنے استادوں کی نظر میں، اللہ والوں کی نظر میں، علماء کی نظر میں رہو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ آگے سند ہے، سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے، اور اس سند سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کی ایک ہے قدرت، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اللہ کی سنت اور عادت اور اللہ کی قدرت خاصہ دونوں الگ الگ ہیں۔ مثلا اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ انسان کو پیدا کریں گے ماں باپ کی ملاپ سے، ماں باپ کی ملاقات سے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ماں باپ، میاں بیوی، ان کا تعلق قائم ہوگا، اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا اولاد کا۔ تو اسی طرح یاد رکھو، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنی جو نعمت عطا کرتا ہے وہ واسطے سے دیتا ہے، وہ قادر ہے بلا واسطہ دینے پر۔ اللہ قادر ہے کہ صبح کو ہم اٹھیں قرآن کے حافظ ہوں، اللہ قادر ہے ہم صبح کو اٹھیں رات کو سوئیں تو ہم قاری نہ ہو، صبح کو اٹھیں تو 10 کے راتوں کے قاری ہو۔ اللہ قادر ہے ہم صبح کو اٹھیں ہمارا سینہ علم سے ہو، اللہ قادر ہے کہ ہم صبح کو اٹھیں تو ہمیں پوری بخاری یاد ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، مگر اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں علم تمہارے استاد کے ذریعے دوں گا، تمہیں واسطے کے ذریعے دوں گا، اور کوئی واسطہ نہ ہو تو اللہ پہاڑ کو واسطہ بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی ہے کہ آپ کوہ طور پر آؤ وہاں دوں گا، بھی جہاں تھے وہاں نہیں دے سکتے تھے، فرمایا چلو آؤ ادھر کوہ طور پر آؤ وہاں تمہیں تورات دوں گا، تو اللہ نے کوہ طور کو واسطہ بنا دیا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، امام بخاری کو یہ حدیث اپنے آپ مل گئی، سوئے سے مل گئی نہیں، کہتے مجھے احمد بن اشقاق نے دی۔ پھر یہ حدیث احمد بن اشقاق کو کس نے دی؟ محمد بن فضیل نے دی۔ محمد بن فضیل کو یہ حدیث کی دولت کہاں سے ملی؟ تو فرمایا عمارہ بن قعقاع سے ملی۔ عمارہ بن قعقاع کو کہاں سے ملی؟ ابو زرع سے ملی۔ ابو زرع کو کہاں سے ملی؟ ابو ہریرہ سے ملی۔ ابو ہریرہ کو کہاں سے ملی؟ حضور علیہ السلام سے۔ مرکز اور سرچشمہ حضور علیہ السلام۔ یہ علوم نبوت ہے، یہ واسطوں کے ذریعے آئے ہیں، تو ان واسطوں کی قدر کرو۔ مدرسہ بھی واسطہ ہے آپ کے علوم نبوت کے حاصل کرنے کا، آپ کا استاد بھی واسطہ ہے، کتاب بھی واسطہ ہے۔ مدرسوں کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، کتابوں کی قدر کرو، اس لیے کہ تمہیں اور مجھے جو ایمان ملا، جو علم ملا، جو اللہ اور پیغمبر کا رشتہ ملا، صحابہ کا تعلق ملا، وہ ان واسطوں سے ملا ہے۔ مدرسے کا واسطہ نہ ہوتا تو ہمیں بخاری کا علم نہ ملتا، مدرسے کا واسطہ نہ ہوتا ہمیں قرآن کریم کے حفظ کی دولت نہ ملتی، مدرسے کا واسطہ نہ ہوتا ہمیں علوم نبوت نہ ملتے، استاد کا واسطہ نہ ہوتا ہمیں نہ پتہ چلتا کہ امام بخاری کی غرض کیا ہے۔ یہ تمام شروع سے اللہ کا نظام کیا ہے، صحابہ کو دیا حضور کے واسطے، اب قرآن بھیج رہا ہے اللہ ڈائریکٹ بھی تو بھیج نہیں، جبرائیل السلام کو واسطہ ہوتا ہے،
تم لے کر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ واسطہ بناتے ہیں، تو پوری امت اور انسانیت کو یہ علم ملا ہے حضور علیہ السلام سرچشمہ ہو گئے۔ اب سارے میرے ساتھ حدیث پڑھ لیں، میں نے اس کی بہت سی وہ باتیں جو فنی اور علمی ہیں وہ درسگاہ کی ہیں، تو وہ انشاءاللہ حضرت دامت برکات العالیہ بیان فرما دیں گے۔ تمام حضرات جو کہ حدیث پڑھنے آئے سب ذرا بادب و دوزانو ہو جائیں، اور جیسے حضرت نے فرمایا تھا ایک حدیث پڑھنے والا بھی حدیث کا طالب علم بن جاتا ہے، اور حضور نے دعا فرمائی اللہ ان کے چہرے کو چمکائے، بارونہ کرے، جنہوں نے ایک حدیث بھی سنی، یاد کی اور اس کو آگے سنایا۔ سب پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو مبارک ہو، مدرسے کی برکت سے سارا مجمع حضور علیہ السلام کی حدیث کا طالب علم بن گیا، اور 1400 سال سے جو فہرست بن رہی تھی اس میں آپ کا نام بھی آ گیا۔ اب اس کا مختصر ترجمہ و تشریح جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد کلام ہے، یہ دو کلمے یعنی کلام، جملے، فکرے، یہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے، یہ بھی محبوب ہے جو ان کو پڑھے گا وہ بھی رحمان کو محبوب ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا اللہ کو، فرمایا رحمان کو، حالانکہ اللہ تو علم ذاتی ہے، اللہ کے ناموں میں پہلے نمبر پر تو اللہ ہے، الرحمن تو بعد میں آتا ہے، بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم، اللہ پہلے ہے، مگر حضور نے اللہ نہیں فرمایا الرحمن۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ جو یہ پڑھے گا رحمان کی رحمت اس پر نازل ہوگی، رحمان کی رحمت آئے گی، اس لیے الرحمن فرمایا زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور لیکن ترازو میں بھاری ہے، میزان میں بھاری ہے۔ اس سے امام بخاری نے دعویٰ ثابت کیا کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ہلکا اور بھاری ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وزن ہو، تو ثقیلتان فی المیزان موضع ترجمہ ہے، اور وزن اعمال ثابت ہو گیا قرآن کی آیت سے بھی، حضور علیہ السلام کی حدیث سے بھی، اور امام بخاری بڑے صحیح سمجھدار ہیں۔ دعویٰ یہ کیا تھا ان اعمال بنی آدم وقولہم، اور ایک نسخے میں وَأَقْوَالَهُمْ کہ اے اولاد آدم تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے، تمہاری زبان سے نکلی باتیں بھی تولی جائیں گی۔ تو امام بخاری نے ایک بات یہاں یہ عرض کر دوں میرے عزیز طلباء، امام بخاری نے یہ نہیں کہا تمہارا علم تولا جائے گا، یہ نہیں فرمایا علم تولا جائے گا، کیا فرمایا؟ ہمارے خیر مدارس میں شیخ الاسلام اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے، انہوں نے بخاری شریف کا آخری درس دیا تو یہ جملہ فرمایا کہ دیکھو امام بخاری کو مجھے لگتا ہے کشف ہو گیا تھا کہ میری اس کتاب کا آخری سبق پڑھ کر ہی یہ مولوی بنیں گے، مدرسہ ان کی دستار بندی کرے گا جب یہ میرے کتاب کا آخری حدیث پڑھیں گے۔ تو امام بخاری کو کشف ہو گیا تھا، اس لیے امام بخاری نے کہا مولوی بن رہے ہو یہ خیال رکھنا علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ قیامت میں حساب و کتاب تمہارے علم کا نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا علم لے کر آئے، یہ پوچھا جائے گا عمل کتنا لے کر آئے۔ نماز کا علم نہیں تولا جائے گا، نماز کا عمل تولا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم، تمہارے عمل تولے۔ تو امام بخاری نے دعویٰ یہ کیا تھا عمل بھی قول بھی، ایسے صحیح ہے امام بخاری بتائی حدیث کو لائے جس حدیث سے دونوں دعوے ثابت ہوئے، عمل بھی اور قول بھی۔ کیسے؟ آپ نے زبان سے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ عمل بھی ہوا کیونکہ آپ کی زبان نے ایک عمل کیا، اور جب آپ نے زبان سے پڑھا یہ قول بھی ہوا، تو یہ گویا دلیل ہو جائے جس سے قول کا وزن بھی ثابت ہو گیا، عمل کا وزن بھی ثابت ہو گیا۔ ایسی جامع دلیل لے آئے، ایسی حدیث آئے جو قول بھی ہے عمل بھی ہے۔ تو امام بخاری نے فرمایا یہ زبان پر ہلکے ہیں،
رحمان تو محبوب ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، امام بخاری نقل کر رہے ہیں، اور یہ ترازو میں بھاری ہوں گے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں روزانہ ایک تسبیح اس کی کر لے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، اس لیے کہ تم نے کہا سبحان اللہ، اس کا معنی اللہ آپ میں عیب کوئی نہیں، آپ عیب سے پاک. اور ساتھ ہی کہا وبحمدہ، اللہ آپ میں کمالات سارے ہیں، عیب کوئی نہیں، کمال سارے ہیں. جب آپ نے یہ کہا اللہ آپ ہر عیب سے پاک، تو اللہ نے کہا تو مجھے ہر عیب سے پاک ہونے کا اقرار کر رہا ہے میرے، تو پھر میں بھی تجھے انعام دوں گا، میں تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا. جزاء العمل من جنسہ. تو اللہ نے پڑھنے والے کو گناہ، یہ بہت ایسی عظیم تسبیح اور تحمید جس پر امام بخاری نے کتاب کو ختم کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد چہتی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ کوئی خادم دے دیں، بیت المال سے ہاتھ میرے زخمی ہو گئے، آٹا پیستے چکی پیستے. انہوں نے فرمایا بیٹی اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ اللہ الحمدللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے یہ خادم سے بہتر ہے. یہ ہے تسبیح اتنی عظیم. تو جنتی بھی کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ. اور قرآن جو ختم ہوا، آخری سورت جو قرآن کی نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ آخری سورت جو نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے جو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں تسبیح اور تحمید کا حکم ہے، اور قرآن اس پر ختم ہو رہا ہے. امام بخاری چاہتے ہیں میری کتاب بھی اس پر ختم ہو، میری کتاب قرآن کے موافق شروع میں سب سے پہلی وحی لائے اور آخر میں سب سے آخری وحی کے مطابق کتاب کو ختم کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت کی سند بہت عالی ہے، اور حضرت کی سند ابھی طالب علم نے پڑھی، اس میں ہمارے شیخ حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی آتا ہے، اور صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے پڑھا تھا. تو گیا اس سند میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب کا نام بھی آتا ہے. میں تو بہت چھوٹا ہوں، لیکن آپ کو بڑوں کی برکت اور نسبت حاصل ہو اور اس کی برکات مل جائے. تو جن جن حضرات سے میں نے پڑھی ہے ان کی سند، اور جن جن بزرگوں اور اکابر نے مجھے اجازت دی ہے ان تمام کی سندوں کے ساتھ میں آپ کو روایت حدیث کی اجازت دیتا ہوں. جزاک اللہ.